بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کی آمد ہے اور اب چند دن رمضان کے شروع ہونے میں رہ گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اللہ کے احکام کے سب سے بڑے قدردان اس دنیا میں ہو سکتے تھے اور تھے، انہوں نے اس مہینے کے لیے اہتمام اور تیاری اس طرح کی ہے کہ اس کے استقبال اور اس کی آمد کے لیے آپ نے پورا اہتمام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک عظیم خطبہ دیا، بل خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے تقریر فرمائی اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگر ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی عظمت کن کن چیزوں میں پوشیدہ، ان ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گنوایا، ایک ایک کر کے بتایا، اور پھر فرمایا کہ رمضان کو 3 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا اپنے انعامات کے لیے۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے دن ہے، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے اور اس کی رحمت طرح طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم دنیا دار لوگ صرف اپنے دسترخوانوں کے کھان پان اور اس کی رونقوں ہی سے اندازہ کر لیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ رمضان کے صدقے میں اور رمضان کے طفیل میں عطا فرماتے ہیں۔ نام کو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے دار پورے دن یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کا جب پورا دن نکل گیا بھوک اور پیاس میں، کچھ کھایا ہی پیا نہیں، تو رات ہی رات تو بچی اور رات کا ایک حصہ سونے میں بھی گزرنا ہے۔ تو اب جو چند گھنٹے بچے ہمارے پاس، اس میں تو آدھا ہی کھانا ہونا چاہیے۔ مگر روزے دار بتا سکتے ہیں جن کے گھروں میں رمضان آتا ہے تو رمضان میں جو نعمتیں کھانے پینے کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ مل جاتی ہیں، وہ غیر رمضان میں مل پاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ساری چیزوں کے سلسلے میں، ہماری ضروریات کے سلسلے میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے اور قدم قدم پر رحمتیں اللہ کی ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا عشرہ یعنی 11 سے لے کر اور 20 رمضان تک کے جو بیچ کے 10 دن ہیں، اس کو عشرہ مغفرت فرمایا۔ اللہ سے معافی طلب کرنے، اپنے گناہوں پر پچھتانے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے یہ ایام ہیں تاکہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے اور ان جرائم کو اور ان خطاؤں کو اور ان نافرمانیوں کو اللہ معاف فرما کر ہم کو طاعت والا، نیکی والا، صالح بندہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ پروردگار کہاں ہے تو آپ کہیے انی قریب، میں تو بندے کے بالکل قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
مانگنے والے دعا کرنے والے کی دعا کو اور اس کی مانگ کو میں قبول کرتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اس لیے یہ بھیک مانگنے، اللہ سے اپنے گناہوں سے کی مغفرت طلب کرنے کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اللہ مغفرت عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور سے یہ 10 دن مغفرت کے لیے۔ پھر تیسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عتق من النیران، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑے مسئلے کے حل کا مہینہ ہے، یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور مانگ کر وہ لوگ جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی افکار کے ذریعے سے، اپنے فسادات کے ذریعے سے، اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں، اگر وہ محنت تھوڑی سی کر لیں، وہ اپنے اللہ سے مانگ لیں، تو ان کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے گا۔